مجھے کہیں سے موبائل کا یا شیشہ چمکنے کی نظر آیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے سارے مجمع سے، کبھی موبائل کے ذریعے کسی جاندار کی تصویر نہیں لینی۔ ہاں یاد رکھیو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، مرنے والوں کی تصویریں لیتے رہتے ہیں موبائل میں۔ جاندار کی تصویر علماء کہتے ہیں چاہے موبائل کی ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری تصویریں، ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور تصویر والے بغیر حساب دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں جہنم سے گردن نکلے گی۔ میں ہر اس شخص پہ مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج، ہمارے اندر بد مزاجی نہیں ہونی چاہیے، متکبر نہیں بن کے چلنا، ہاں دوسروں کو ہاں برا بھلا کہنا اور اکڑ خاں بن کے بات کرنی ہرگز نہیں۔ بغیر حساب دوزخ میں جائے گے متکبرین بد مزاج۔ ہر بندہ فیصلہ کرے میں آئندہ پوری زندگی متکبرانہ باتیں نہیں کروں گا، بد مزاجی والی باتیں نہیں کروں گا، میٹھی بات ہو، میٹھی بات ہو، تواضع والی بات ہو، چھوٹے بن والی بات ہو۔ یہ گردن دو آنکھیں فضائل میں لکھا ہوا ہے، مجمع سے ایسے متکبر بد مزاج کو چن کے جہنم میں ڈال دے گی جیسے پرندہ دانا چگتا ہے۔ دوسری مرتبہ نکلے گی ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، یعنی جو کام اللہ کو ناپسند تھا، جو کام اللہ کے نبی کو ناپسند تھا وہ کر رہا ہے، ان کو بھی چن کے بغیر حساب لے جائے گی۔ تیسری مرتبہ پھر نکلے گی، پھر تصویر والوں کو لے جائے گی۔ ہاں جس کے موبائل میں جاندار تصویر ہو، ابھی بیان ختم ہوتے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ختم کر دو، ایک بندہ بھی نہ چھوڑے اپنے پاس۔ یہ خواہش پہ قابو پانا چاہیے، جو جی میں آیا کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کل پرسوں سے سن رہے ہیں حضرت کا خاص موضوع جی چاہی اور رب چاہی، یہی اسی میں سن رہے ہیں۔ بھائی محمد عبد الوہاب صاحب بتا چکے کئی مرتبہ اسی میں، رب چاہی اور جی چاہی، جو جی میں آیا میں نے یہ کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں ایک بندہ بھی ساری زندگی موبائل کے ذریعے ہو یا دوسرا کسی جاندار کی تصویر نہ لے، ہماری طرف سے گزارش ہے۔ حدیث اور حدیث سن لو، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سارے لوگوں سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں